ملک ریاض کے خلاف اس وقت سب کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں نیب نے گزشتہ رات ان کے آفیسز پر چھاپے مارے ہیں. سی ڈی اے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے. باقی ڈیولپمنٹ ایجنسیز، تحقیقاتی ایجنسیز ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں. ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. اس تمام تر صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بی اپنا بنا لیا ہے. اور وہ پلان بی کیا ہے؟ وہ ہے میڈیا وار، میڈیا اسٹریٹجی اور میڈیا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے لیے کیا تھا؟ پہلے ملک ریاض صاحب مشہور تھے کہ میڈیا مالکان کو، اینکرز کو، صحافیوں کو گھر دے کے، پلاٹ دے کے، اشتہارات دے کے، کروڑوں اربوں روپے دے کے خرید دیتے تھے. ان کے خلاف خبر نہیں چلنے دیتے تھے. ان کے خلاف بحریہ ٹاؤن کا نام بالکل مقدس گائے تھی. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹکر چل جاتا تھا. اب کیا ہے؟ اب کوئی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ جو بیانیہ ہے، ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے ایک وہ لے کے آ رہے ہیں پلان بی. وہ کیا ہے؟ وہ ایک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس شروع کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اخبارات چینل کا باپ اور دادا ہوگا. کیسے ہوگا؟ دبئی میں اس کا ہوگا سارا سیٹ اپ. کمپنی ہو گئی ہے رجسٹر وہاں پر، بہت اچھی کمپنی نے رجسٹر کر لی ہے. اور بہت ایک مایا ناز اینکر جو ان کے قریبی دوست بھی ہیں وہ کمپنی چلائیں گے. فنڈنگ، فائنینسنگ، ہر چیز بریڈ اینڈ بٹر دے گا ملک ریاض، مگر کمپنی ان کے نام پر رجسٹر نہیں ہے. مگر باتیں ابھی سے چلنا شروع ہو گئی ہیں. بڑے بڑے اینکرز، جرنلسٹ، رپورٹرز، ادھر ادھر صحافی جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے دبئی گئے تھے، خوب عیاشیاں بھی کی ہیں ادھر. اور اب یہ ہے کہ کافی لوگ ہائر کر لیے گئے ہیں اور کچھ کی ہائرنگ ابھی باقی ہے. پلس میڈیا جو ہے نام ہوگا اس کا ہمارے ذرائع کے مطابق، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں 14 اگست سے اس کی لانچنگ بتائی جا رہی ہے کہ یوم آزادی کے دن وہ لانچ ہوگا تو یوم آزادی کے دن. مگر وہ پتہ نہیں کس چیز سے آزادی چاہتے ہیں ملک صاحب. اور وہ اس وقت جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. ریاست نے ملک ریاض کو کسی نہ کسی سلسلے میں آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس مرتبہ ملک ریاض صاحب کے ہاتھ نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ. ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کے کچھ ٹاپ 5-6 اینکرز جو ہیں وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوں گے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ. اسلام آباد، لاہور، کراچی، تمام جگہ پر آفیسز ہوں گے اور بڑے لوکریٹو قسم کے آفیسز انہوں نے بنائے ہیں اور بہت بڑے پیکیجز آفر کر رہے ہیں. وہ لاکھوں روپے کے پیکیجز صرف رپورٹرز کے لیے. کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ بڑا جو $1 ملین کوسچن تو یہی ہے کہ لے کے کیوں آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس صورتحال میں. کیوں کہ اب ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا ہے. جو ملک ریاض کا نام نہیں لیتے تھے، جو بحریہ ٹاؤن کا نام نہیں لیتے تھے، اب وہ چینل جو ہیں انہیں بھی تھوڑی بہت آزادی مل گئی، پریشر بہت زیادہ ہے ان کے اوپر، تو وہ ان کا نام لے رہے ہیں. اب ان کی بیشنگ شروع ہو گئی ہے. ان کے خلاف جو چھاپے ہوئے ہیں، ان کی خبریں چلی ہیں. اب ایک ایسا ڈیجیٹل میڈیا جو آئے گا اس وقت، جو کہ جسے ریگولیٹ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کرے گی. رجسٹر وہاں ہوگا، ڈیجیٹل ہوگا دبئی میں، وہیں سے آپریٹ کرے گا. کسی کے اس کے اوپر نہ کوئی قدغن ہوگی، نہ کوئی کنٹرول ہوگا. اس میں وہ اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے، کس کس کو نوازا، کس کس کو کیا دیا، پیسے کس کس کو دیے، کیا کیا چیزیں ہیں، اور سب کا وہ ایک طوفان بپا کر دیں گے. ایک زلزلہ ہلچل آ جائے گی اگر انہیں وہ کیا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور دھماکے ہوں گے کہ ملک ریاض صاحب ان کی فنڈنگ سے تمام چینلز اور تمام اینکرز کی تنخواہیں جاتی تھیں، ان کی گاڑیاں، ان کی سیکیورٹی، ان کے اللہ تللے پلاٹ، پرمٹ، ہر چیز. اب جب وہ خود چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے؟ ان کے پاس پیسے کی کیا کمی. اچھا جی دیکھیں، ملک ریاض کے خلاف اور ان کی سوسائٹی کے خلاف کبھی بھی خبر نہیں چلتی تھی. اور میں گزشتہ 22 سال سے تقریباً سی ڈی اور ہاؤسنگ کی بیٹ کرتا ہوں. ان کے کافی سکینڈلز میرے پاس آئے، جیسے ابھی بھی ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا. 571 کنال زمین تھی، وہ واگزار کروائی گئی، سیل کیا گیا. سی ڈی اے کی زمین کے اوپر اربوں روپے کی قیمت بتائی جاتی ہے، اس پہ زو بنا، سیل کر دیا گیا. 20 جو پلازاز بنے کمرشل، سیل کر دیے گئے. گھر بنے، ساری چیزیں.
اور اس میں سی ڈی اے کے افسران کے ساتھ ملوث ہوتے تھے. کافی مرتبہ میں نے خبریں چلانے کی کوشش کی اتنے صحافتی کیریئر کے دوران. اخبارات میں بھی میں نے کام کیا, خبر نہیں چلتی تھی, بلکہ اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبریں نہیں چلتی تھی, رکوا دی جاتی تھی. اور کیا کرتے تھے مالکان یا اوپر ایڈیٹرز, وہ انہیں بتا کے اپنی جو تندور میں روٹی لگا لیتے تھے. نام میں نہیں لینا چاہوں گا, بڑے بڑے نام ہیں جو ہمیں بیچتے تھے, ہمارے سر کی قیمتیں لگاتے تھے, ہماری خبریں بیچ کے ان سے فائدے لیتے تھے. اسکینڈلز تو بہت ہیں. اب کیا ہے, اب ریاست حکومت ادارے جاگے ہیں, کریک ڈاؤن شروع ہے, اور جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی بزنس مین کے خلاف کوئی کارروائی ہو. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر ان کے وائلیشنز ہیں, خلاف ورزیاں ہیں, تو افسران سی ڈی اے کی اگر میں بات کروں تو افسران کو یہ لوگ خریدتے تھے, اور وہ افسران جو ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے یا تو نوکری سے جاتے تھے یا ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی تھی, مگر آخر کار پھر وہی افسران جب ان کے ساتھ ملے, انہیں عہدے بھی ملے, گریڈز بھی ملے, ان کے بزنسز بھی چلے, وہ اربوپتی بھی بنے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی بھی کروایا وہاں پر, اور آج کل ڈی جیز لیول کے اوپر وہ افسران جو ہیں مزے کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں, اور عام ملازمین. اور ہاں, یہاں پہ بڑی اچھی بات کروں, ایک سابق چیئرمین ہوتے تھے کیپٹن عثمان 2 سال پہلے, انہوں نے اب اس چیئرمین نے جو 571 کنال زمین واگزار کروائی ہے, اس وقت اس چیئرمین نے جسارت کی تھی, دوسرے دن وہ فارغ ہو گئے تھے, اور ان کی جگہ پھر کیپٹن نور الامین مینگل آئے تھے اور انہوں نے چیز رکوا دی تھی. تو ان کے لمبے ہاتھ تھے, مگر اس مرتبہ اچھی بات ہے کہ جس نے وائلیشن کی ہے, جو بھی ہے, کارروائی ہونی چاہیے, قانون کی عملداری ہونی چاہیے. جی دیکھیں, سب کو پتہ ہے گزشتہ 3 4 5 سال سے ایک سیاسی جماعت نے کیسے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے نیٹ میں لے کے آئے, اور ایک کلک سے وہ ریچ ان کی لوگوں تک ہو جاتی ہے. ٹی وی چینلز کون دیکھتے ہیں, کنٹرول میڈیا ہے, ہر چیز کنٹرول ہے, اور اس کے اوپر لوگ اب یہ ہے کہ لوگ کنٹرول چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. جو نیٹ ورکس ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, اس میں گھسی پٹی وہی باتیں, ایک بات, اور وہ لوگ نہیں سننا چاہتے. جو ایک حکومتی بیانیے جو ہے وہ لوگ نہیں سننا چاہتے. اب لوگ چاہتے ہیں آزاد چیزیں ہوں, آزاد امپارشل چیزیں آئیں, اور وہ ڈیجیٹل میڈیا ہی دے سکتا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے ملک ریاض صاحب کی جانب سے کہ وہ اپنے مرضی کا بیانیہ دیں, اور جو وہ چاہیں, جو پہلے نہیں کر سکتے تھے, جو ان کا فلاپ شو ہوا اسی وجہ سے کہ انہیں اینکرز نے اور بڑے بڑے جرنلسٹوں نے انہیں ہائی جیک کیا, ان سے کروڑوں اربوں روپے کمائے, ان کے بجٹ خراب کیے, ان کی مشینری کو خراب کیا, اور جس کی وجہ سے جو جو جرنلسٹ تھا, عام ورکر تھا, اس کو ایکسپلائٹ کیا. اس کی وجہ سے ملک صاحب کافی پریشان تھے. انہوں نے 3 4 مرتبہ انہوں نے وینچر شروع کیے یا ایڈونچر شروع کیے, جس میں وہ ناکام ہوئے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس مرتبہ ڈیجیٹل میڈیا کا انتخاب کیا ہے کہ وہ کوئی ریگولیٹر انہیں ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ اوورسیز پاکستانی کروڑوں میں ہیں. پاکستان کے اندر 24-25 کروڑ آبادی ہے, ان کا ایک نام ہے, ان کا نیٹ ورک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کو کیسے پروپیگیٹ کرتے ہیں, بڑے نام ان کے پاس ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر انہیں یہ وہ کریں گے, اور بڑا سخت وہ بیانیہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو ہوگا وقت, وہ اس سے اتنا سخت وہ کریں گے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست حکومت بہت پریشان ہوگی ان کے نیریٹو سے.